امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا خطبے میں، جس خطبے کو خطبہ ممبریہ بھی کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین نے ممبر سے کوفہ کے ایک خطبہ جو ہے وہ فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا، کس طریقے سے تھا؟ حالانکہ بہت زیادہ مختصر خطبہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور سورسز سے، ڈفرینٹ سورسز سے جو ہم تک آیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی باتیں کہ جو بہت زیادہ غور و فکر کی ہیں. مل کے سنیں گے اور اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ آخر خطبہ ممبریہ امیر المومنین کے ذریعے جو ہمارے پاس آیا ہے، آخر اس میں کیا کیا فیض ہیں. حالانکہ ہم سب جان نہیں سکتے، لیکن جو ہمیں مولانا عطا کہ ہم سب پہ آج بات کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے اس سے پہلے بات برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. بات کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں خطبہ ممبریہ کے اوپر، اور یہ کتاب جو ہے وہ نہج الاسرار ہے. آپ جانتے ہیں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ نہج الاسرار کتاب جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی اسرار کی باتیں کہ جو کہ بلاغہ میں نہیں ہے. مطلب بلاغہ میں جو بھی باتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے اندر آپ کے مولا کے اقوال ہیں، مولا کے فتوحات ہیں اور مولا کے خطبے ہیں. لیکن کچھ خطبے جو کہ بہت زیادہ آپ کے لیے پریسائز، بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ اسپیشل ہیں، وہ جو ہے نہج الاسرار میں بھی آئے ہیں، جس میں خطبۃ البیان جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کہہ لیجیے ایک معجزہ نما ہمارے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا. آج جو ہے وہ میرے نظر کے سامنے سے خطبہ جو ہے وہ گزرا، جس کو ہم لوگ خطبہ ممبریہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو خطبہ ممبریہ ہے اس کو آج ہم لوگ مل کے سنیں گے. بہت زیادہ چھوٹا سا خطبہ ہے، 2 سے 3 منٹ کا خطبہ ہے یہ، لیکن اس کو ہم لوگ مل کے سنتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آخر امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اس خطبہ ممبریہ پہ. چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبۃ الممبریہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کوفہ پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی حمد بار بار کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس سے مدد اور ہدایت چاہتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی اللہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اس نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا، دین حق غالب آ جائے گا تمام دینوں پر، خواہ مشرکین اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اے نفوس مختلف و قلوب پراگندہ، جن کے اجسام کو نہ خوش منظری نصیب ہے اور نہ خوش بیانی، جن کی عقلیں ان سے غائب ہیں، کس قدر تمہیں حق پر آمادہ کیا گیا اور حق کا راستہ دکھایا گیا، جس سے تم اس طرح بھاگتے ہو جیسا کہ شیر کے پکارنے سے بکریوں کا گلہ بھاگتا ہے. افسوس آیا تمہیں حقیقت عدل کی بلندیوں سے آگاہ کیا جائے یا حق سے منحرف ہو کر کجی اختیار کرنے کو چھوڑ دیا جائے. خدا بندہ تو جانتا ہے کہ وہ ہرگز مجھ سے نہیں تھا، اس کا مناقشہ اقتدار کے لیے ہے، اسے کوئی تلاش نہیں ہے، قلیل مال دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لیکن تیرے دین کے حلال و حرام کی نشانیوں اور احکام کو رد کرتا ہے، تیرے شہروں میں اصلاح کو ظاہر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے مظلوم بندے معمون ہو جائیں گے اور تیرے حدود میں جو معطل چیزیں ہیں قائم ہو جائیں گی. خدا بندہ بتحقیق کہ تو جانتا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے نیابت کی اور سنا اور قبول کیا، سوائے تیرے رسول کے کسی نے مجھ پر سبقت نہیں لے گیا. خداوند حاکم کے لیے سزاوار نہیں کہ خون ریزی، زناکاری اور مال غنیمت اور مسلمین و مومنین کے امور میں شریک رہے، اور نیز بخیل امامت کا سزاوار نہیں، اس لیے کہ تمام مال و دولت میں اس پر بدگمانی کی جاتی ہے، اور نہ جاہل اس کا سزاوار ہے اس لیے کہ وہ اپنے جہل سے گمراہی کا راستہ بتاتا ہے، اور نہ جفا کرنے والا سزاوار ہے اس لیے کہ وہ اپنے ظلم سے آراز کرتا ہے، اور نہ خائف سزاوار ہے کہ وہ ایک گروہ کے عوض دوسرے کو اختیار کرتا ہے، اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا سزاوار ہے اس لیے کہ اس سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، اور نہ سنت کو معطل کرنے والا سزاوار ہے کہ وہ بدکاری کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور نہ باغی کے حق کو زائل کر دیتا ہے، اور نہ فاسق کے احکام شرعی میں عیب لگاتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس نے مرتے وقت ایک عورت، 2 لڑکیاں اور والدین کو چھوڑا؟ فرمایا کہ ماں اور باپ میں ہر ایک کے لیے 6واں حصہ اور لڑکیوں کے لیے 2 ثلث. عرض کیا کہ عورت کے لیے کس قدر؟ فرمایا کہ 9 حصے کا 8واں حصہ. یہ بلیغ ترین جواب ہے. تو یہ تھا خطبہ ممبریہ. اس میں جو ہے وہ مولا نے جو ہے وہ کافی باتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر اپنے متعلق بتائی کہ میں جو تھا وہ اقرار کرنے والوں میں سب سے پہلے تھا، جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں تھی اس کو اقرار کرنے والوں میں پہلا تھا، ہمیں سکھانے کے لیے. ورنہ یہ 14 جو ہیں یہ تو نور ہی نور ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس سب کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین جو ہے وہ آخر میں فرمایا اور بتایا کہ جب ایک شخص نے پوچھا حصے کے متعلق، یعنی کہ جو بٹوارا ہے اس کے متعلق کس طریقے سے ہوگا، تو امیر المومنین نے وہ والی باتیں فرمائیں. میں جانتا ہوں کہ جو اس کی لغت تھی یا پھر اس کی جو وکابلری تھی تھوڑی سی
آپ کہہ لیجیے مختلف تھی اور تھوڑی سی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ تھی، لیکن یہ بات بھی کس کی ہے؟ یہ اس کی ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، تو اس کے اندر ساری باتیں جو ہے وہ بلاغت کی ہوں گی، نفاست کی ہوں گی، عجیب مطلب یہ والی بات ہے نا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہودی آ کے، جس کا نام زید تھا، وہ کہتا ہے کہ اتاتونی خذنی عضوا، یعنی کہ یا ایسے کچھ عجیب والی باتیں کر رہا تھا نا، تو مطلب کیا یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اسی طریقے سے یہ مظہر العجائب ہے. مطلب میں ایک وہ روایت، اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھی، ایک یہودی نے کہا تھا 4 غلطیاں قرآن میں کیا ہیں، تو وہ والی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس سے میں نے یہ خضوہ والی بات بتائی یا عجاب والی بات بتائی، کہ جو کہ وہ کہتا تھا کہ عربی زبان میں جو ہے یہ 4 لفظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جاتے اور قرآن میں ہیں، لیکن وہ آدمی نے پھر جو ہے وہ خود ہی استعمال کر کے بتا دیا کہ وہ خود ماہر تھا. تو وہ قرآن جو ہے وہ ماہروں سے بھی بلند تر ہے. وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، مطلب وہ یونیورسل ہے. تو اسی طریقے سے امیر المومنین کی جو نہج البلاغہ ہے، اس کی جو یہ نہج البلاغہ ہے، آپ سارے لوگوں کے گھر میں موجود ہوگی، لیکن یہ نہج الاسرار ہے. اس کے اندر کچھ اور خاص باتیں، اس کے اندر کچھ اور جو ہے وہ آپ کے لیے باریک باتیں ہیں کہ جس کو سننا چاہیے، اور جس میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ معروف اور مشہور چیز ہے وہ ہے خطبۃ البیان. خطبۃ البیان جو ہے وہ مطلب اس کا جو ہے وہ قلم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد لکھنے والے شاعر لکھ نہیں سکتے، بولنے والے خطیب بول نہیں سکتے، سننے والے آپ کے لیے جتنے بھی ثنا کرنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، وہ سن نہیں سکتے. مطلب یہاں پہ ایک اینڈ ہے نا، مطلب انسان کی کیپیسٹی کا. ورنہ امیر المومنین کی ذات تو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ علی الاعلیٰ ہے، وہ الگ ہی بات ہے، وہ عالین ہے، تو وہ بات ہی الگ ہے. تو یہاں پر خطبہ منبریہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سنا ہوگا، اور اس کے اندر کافی ساری باتیں جو امیر المومنین نے کی، حالانکہ بہت مختصر تھا جتنا ہم تک پہنچا ہے، لیکن مطلب اس کے اندر کافی ساری باتیں تھیں. اور انشاءاللہ اور بھی کس ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اصحاب کہف کا ایک ٹاپک ہے، وہ رہ رہا ہے، کسی شخص نے کامنٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے، وہ میرے ذہن میں ہے. انشاءاللہ اصحاب کہف کی ڈیٹیل ویڈیو کی، اس کے اندر کیا کیا تھا، کون کون تھے، کہاں کے تھے، سارے واقعات پہ جو ہے وہ ایک میں جلدی سے جلدی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اصحاب کہف پہ ہی کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے کہ یہ خطبہ منبریہ میں امید کرتا ہوں آپ کو لطف آیا ہوگا. اور بھی کس ٹائپ کی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں بتائیے گا. ابجد کے متعلق ویڈیو، اگر آپ پھر کیلکولیشن والی ویڈیوز چاہتے ہیں تو بتائیے گا، انشاءاللہ میں کیلکولیشن والی ویڈیو بھی کروں گا. کچھ کیلکولیشن انشاءاللہ مولا نے عطا کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی ویڈیو کوئی بھی ہو، پیغام کوئی بھی ہو، انداز کوئی بھی ہو، جذبات کوئی بھی، محسوسات کوئی بھی کچھ بھی ہو، آخر میں بات ایک ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے. تیار ہو جائے اس بات پہ، آج بار ہو جائیے، بار ہو جائے، لگاتار ہو جائے کہ تیرے میرے اور ہم سب کے مولا نے. اور یاد رکھی تو نہیں ہے، بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.